لیلا اور مجنون کی داستان عشق۔ کہتے ہیں محبت وہ جذبہ ہے جو نہ وقت کا پابند ہوتا ہے، نہ جگہ کا، اور نہ ہی کسی ذات یا رسم کا۔ محبت جب سچی ہو تو اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ ایسی ہی ایک لازوال اور مشہور داستان ہے لیلا اور مجنون کی، جس نے وقت کے پردے پر اپنے نقش یوں ثبت کیے کہ آج بھی سننے والا عشق بار ہو جاتا ہے۔ ابتدا عشق۔ یہ قصہ عرب کے ایک قبیلے بنو عامر کا ہے۔ وہاں ایک حسین، نازک، باوقار اور دلکش لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام لیلا رکھا گیا۔ وہ حسن و جمال کا پیکر تھی۔ اس کے چہرے کی روشنی چاند کو شرمندہ کر دیتی۔ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ سننے والے بے خود ہو جاتے۔ اسی قبیلے میں ایک خوبصورت، ذہین اور حساس لڑکا رہتا تھا جس کا نام قیس تھا۔ قیس کو شروع سے ہی شاعری سے لگاؤ تھا۔ وہ نغمات میں دل کی بات کہنے کا ہنر رکھتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر لیلا پر پڑی اور وہ لمحہ ہی اس کی زندگی کا نکتھچ آغاز بن گیا۔ قیس دل و جان سے لیلا کا عاشق ہو گیا۔ وہ جب بھی لیلا کو دیکھتا ایک نئی غزل جنم لیتی، ایک نیا شعر لبوں پر آ جاتا۔ قیس بن گیا مجنون۔ قیس کا عشق رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ لوگ اسے مجنون کہنے لگے، یعنی دیوانہ۔ وہ گلیوں، جنگلوں، ویرانوں میں لیلا کا نام لے کر اشعار پڑھتا پھرتا۔ اس کے اشعار دل کو چیر دینے والے ہوتے۔ اس کی زبان پر صرف لیلا کا نام ہوتا۔ لوگوں نے اس کے والدین سے شکایت کی کہ یہ لڑکا قبیلے کی عزت خراب کر رہا ہے۔ جب قیس کے والد نے لیلا کے والد سے اس کا رشتہ مانگا تو انکار کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ لیلا کے والد کو قیس کا مجنون لقب پسند نہ آیا۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی بیٹی ایک دیوانے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔ لیلا کی شادی اور مجنون کا دکھ۔ وقت گزرتا گیا اور لیلا کی شادی ایک اور قبیلے کے امیر شخص سے کر دی گئی، لیکن لیلا کا دل قیس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ مجبوری میں نکاح کے بندھن میں تو بندھ گئی، مگر دل اب بھی قیس کا تھا۔ دوسری طرف مجنون کو جب لیلا کی شادی کی خبر ملی تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ شہروں سے نکل کر بیابانوں، صحراؤں، جنگلوں میں جا نکلا۔ وہ زمین پر سوتا، درختوں کے پھل کھاتا، جانوروں سے باتیں کرتا اور ہر وقت لیلا کی یاد میں گم رہتا۔ عشق کی انتہا۔ مجنون کی شاعری اس قدر دلگداز ہو گئی کہ عرب کے بادشاہ بھی اس سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے مجنون کو دربار میں بلایا، اسے مال و دولت دینے کی پیشکش کی، مگر مجنون نے کہا، میرے لیے صرف ایک چیز قیمتی ہے اور وہ لیلا ہے۔ دولت، شہرت، حکومت، یہ سب محبت کے سامنے کچھ نہیں۔ لیلا بھی مجنون کی حالت سے واقف تھی۔ وہ جب بھی موقع ملتا کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا حال پوچھتی، اشعار بھیجتی۔ محبت دونوں طرف تھی، لیکن معاشرتی رسم و رواج اور دنیاوی بندھن ان کی راہ میں دیوار بنے رہے۔ خاتمہ داستان۔ کہا جاتا ہے کہ آخر کار لیلا ایک دن بیماری کے باعث چل بسی۔ اس کی جدائی مجنون کو مکمل توڑ گئی۔ اس نے لیلا کی قبر کے قریب رہنا شروع کر دیا۔ وہ وہیں سوتا، وہیں روتا، وہیں لیلا کی باتیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی اسی جگہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح بھی لیلا سے جا ملی۔ نتیجہ، لیلا اور مجنون کی کہانی صرف ایک عشق کی داستان نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ قربانی، وفا، خلوص اور صبر کا نام ہے۔ ان کا عشق جسمانی نہیں، روحانی تھا۔ وہ ظاہری ملاپ سے محروم رہے، مگر دلوں کا رشتہ ایسا مضبوط تھا کہ صدیوں بعد بھی ان کی کہانی دلوں کو چھو لیتی ہے۔